بعض لوگوں میں ایسی جہالت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ناواقفیت کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محض تقریر کرنے سے کیا ہوگا، بیان مقصود نہیں ہے، اصل کام مقصود ہے، تقریر مقصود نہیں ہے، اصل محنت مقصود ہے، بیان تو بس آٹے میں نمک کے برابر ہے، اصل تو تقاضوں پہ چلنا ہے، چل پھر کے کام کرنا ہے۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں یہ عقل کے لحاظ سے بھی خلاف عقل بات ہے اور نقل کے لحاظ سے بھی خلاف شریعت بات ہے، بہت زیادہ بے وقوفی، حماقت اور جہالت پر مشتمل بات ہے۔ دنیا میں جتنی تحریکیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سب تحریکوں کے لیے بیان اور خطاب سب سے اہم رول ادا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی بعض لوگوں میں ایسی جہالت پائی جاتی ہے، بہت زیادہ ناواقفیت کی وجہ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ محض تقریر کرنے سے کیا ہوگا، بیان مقصود نہیں ہے، اصل کام مقصود ہے، تقریر مقصود نہیں ہے، اصل محنت مقصود ہے، بیان تو بس آٹے میں نمک کے برابر ہے، اصل تو تقاضوں پہ چلنا ہے، چل پھر کے کام کرنا ہے۔ یہ حضرات جو کہتے ہیں یہ عقل کے لحاظ سے بھی خلاف عقل بات ہے اور نقل کے لحاظ سے بھی خلاف شریعت بات ہے، بہت زیادہ بے وقوفی، حماقت اور جہالت پر مشتمل بات ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 5146، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں دو آدمی مدینے کے باہر سے آئے اور انہوں نے صحابہ کے سامنے، پبلک کے سامنے کسی موضوع پر خطاب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خطاب سن کر اتنا متاثر ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من البیان لسحرا، بہت سے بیان ایسے ہوتے ہیں وہ جادو کی طرح اثر کرتے ہیں۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اہمیت بیان فرمائی، اس کو اتنا مقام دیا کہ جادو جس طرح غیر محسوس طریقے سے انسان پر اثر کرتا ہے، ویسے بیانات بھی انسان کے ذہن پر، دل و دماغ پر غیر محسوس طریقے سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو یہاں اہمیت ظاہر ہو رہی ہے اور دوسری طرف اہمیت گھٹائی جا رہی ہے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہے اس بات کے حماقت پر مشتمل ہونے کی، عملی طور پر آپ دیکھیں جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ بیان سے کیا ہوگا، ان حضرات کے پاس کوئی نماز بیان سے خالی نہیں ہوتی ہے۔ فجر کے بعد بھی بیان رہتا ہے، ظہر کے بعد بھی بیان رہتا ہے، عصر کے بعد بھی بیان رہتا ہے، مغرب کے بعد بھی بیان رہتا ہے، کوئی عمل بیان سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بولتے ہیں کہ بیان سے کیا ہوگا، تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ صبح سے شام تک سرکش ہو رہا ہے، ٹائم پاس کیا جا رہا ہے۔ تو اپنے عمل سے بھی اپنے بات کی بالکل گویا کہ خلاف عمل بات کی جا رہی کہ بیان سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر ایک چھوٹے سے جملے کا اثر پڑ سکتا ہے تو 2 گھنٹے کے بیان کا اثر نہیں پڑے گا، 2.5 گھنٹے کے بیان کا اثر نہیں پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے، حضرت پیر صاحب دامت برکاتہم نے ایک مثال سے سمجھایا، لفظ اللہ ایسے ہی پڑھتے رہو، بولتے رہو تو بھی اس کا اثر دل پہ ہوگا۔ کیا اثر ہوگا؟ کسی نے کہا کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو کسی بزرگ نے اس کا جواب یہ دیا کہ جس نے یہ کہا صرف الفاظ رٹ لینے سے، الفاظ بولتے رہنے سے کیا اثر ہوگا، تو ان بزرگ نے فوراً پلٹ کر اس سے کہا گدھے کہیں گے۔ جیسے یہ جملہ بولا تو سامنے والا آگ بگولا ہو گیا۔ تو انہوں نے پوچھا کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تو آپ نے مجھے گدھا کہا کہ ایک لفظ ہی تو ہے، اس سے کیا اثر پڑے گا؟ میرے بولنے سے آپ کی دم نکل آئی، میرے بولنے سے آپ گدھے بن گئے، میرے بولنے سے آپ کو اینیملز ڈپارٹمنٹس والے آ کے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، ایک لفظ ہی تو ہے، پھر کیا ہوا؟ جب ایک لفظ کا بھی انسان پر اثر پڑ سکتا ہے تو پھر پورے بیان کا انسان پر اثر کیوں نہیں پڑ سکتا ہے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انفاق فی سبیل اللہ کے موقع پر انفاق کی فضیلت پر مستقل بیان فرمایا، پھر صحابہ فضیلت سن کر آمادہ ہو کے مال خرچ کرنے پہ تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد میں لے جانے کے لیے جہاد کی فضیلت بیان فرمائی،
تو صحابہ جان دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہجرت کی اہمیت بیان فرمائی تو ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جس موقع پر بھی جو کام کروانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے اس کام کی اہمیت بیان فرماتے۔ دعوت کی بھی اہمیت بیان کرنا ہو تو اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بیان فرماتے، اس کے بعد صحابہ اس عمل پر آمدہ ہوتے۔ تو کسی بھی کام پر آمدہ کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عمل پر بیان ثابت ہے، تو پھر یہ کہنا کہ بیان سے کچھ نہیں ہوتا بالکل نادانی والی بات ہے۔ اور تو اور اگر بیان طے کرتے وقت دعوت پر، اس کے فضائل پر، اس کی قربانیوں پر اگر کوئی شخص بیان کرنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، اس کا بیان طے نہیں کیا جاتا۔ معاشرت پر، معاملات پر، اخلاقیات پر وہ بیان کر سکتا ہو، چونکہ یہاں اصل مقصود ہے خروج فی سبیل اللہ کے لیے تشکیل کرنا، تو اس پر آمدہ کرنے کے لیے جو شخص ویسی اہمیت والا پرزور بیان کر سکتا ہو تو اسی کا طے ہوتا ہے۔ تشکیل 10 منٹ کی، 15 منٹ کی ہوتی ہے، لیکن بیان 1.5 گھنٹے کا، 2 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ تو یہ سب عملی طور پر بھی، نقلی طور پر بھی، تاریخی روشنی میں بھی بیان کی اہمیت گھٹانا یہ بالکل نادانی والی بات ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب سے ایسی غلطی ہو گئی، ایک بڑے مولانا تھے، ملکی سطح پر نہیں بلکہ عالمی سطح پر ان کے بیانات لوگ سنے جاتے ہیں۔ تو ان کا بیان ہوا، بیان ختم ہونے کے بعد ایک صاحب کھڑے ہوئے تشکیل کرنے کے لیے، اور وہ کہنے لگے کہ بھائی اصل تو کام ہے، تقریر کیا چیز ہے، ہمیں اصل کام کرنا ہے۔ جب یہ جملہ انہوں نے کہا تو جو خطیب صاحب بیٹھے تھے انہوں نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے ہی مائک میں کہا، تو اتنی دیر سے حماقت کر رہے تھے، اتنی دیر سے یہاں حماقت اور حجامت ہو رہی تھی، توہین اور تحقیر کسی بھی چیز کی اس کی کہاں سے اجازت حاصل ہو جائے گی؟ اب ایک کام جو اہم تھا وہ ہو گیا، اب دوسرا کام جو اہم ہے وہ بولو اب، لیکن اپنے کسی کام کی اہمیت بتانے کے لیے اس سے پہلے والے کام کی اہمیت گھٹا دینا، یہ کون سی حرکت ہے؟ بیان کی مستقل اپنی جگہ اہمیت ہے، بیان کے بعد والے دعوے یا تقاضے کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن کسی کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کسی کی اہمیت گھٹا دینا یہ کوئی عقل مندی والی بات نہیں ہے۔ قوت گویائی کا عملی کام سے زیادہ، قوت گویائی کو عملی کام سے زیادہ اہمیت اگرچہ کہ نہیں ہے، لیکن فی نفسی قوت گویائی کی اپنی جگہ مستقل اہمیت ہے، یعنی عملی طور پر میدان میں کام کرنا بھی ضروری ہے اور قوت گویائی کے ذریعے سے عمل پر آمدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر واقعتاً اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ مختلف مواقع میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعہ کے دن بیان فرماتے عربی میں، چونکہ مختلف ملکوں کے لوگ ایمان لائے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کے دن مستقل صحابہ میں اور تابعین میں بیان اہتمام سے فرماتے تھے۔ عربی خطبہ الگ سے دیا جاتا تھا، لیکن لوگوں کو ترغیب کے لیے مستقل بیان کا سلسلہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام سے لکھا ہے۔ ممبر پر عربی خطبہ دینے کے علاوہ لوگوں میں ترغیبی بات کا اہتمام، شوق دلانے والی بات کا اہتمام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ سے ثابت ہے۔ حضرات صحابہ اکرام کے پاس صحابیات میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنے کی وجوہات میں سے ایک وجہ محدثین نے کیا لکھی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نماز کے بعد کچھ حدیثیں بیان فرماتے، کچھ اعمال کی ترغیب دیتے، وہ سننے کے لیے صحابیات آتی تھیں۔ اب پھر یہ بول دینا کہ بھئی بیان کی کوئی اہمیت نہیں، تو صحابیات تو وہی سننے کے لیے آ رہی ہیں۔ عید کی نماز کے لیے نفاس والی، حیض والی عورت کو بھی عیدگاہ جانے کی ترغیب جن احادیث میں ہے، وہاں محدثین کیا وجہ بیان کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو بیان فرماتے ہیں وہ بیان سننے کے لیے ان صحابیات کو جانے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ازواج صحابیات میں سے چند صحابیات جماعت کی شکل میں آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے درخواست فرمائیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مردوں کے لیے تو جمعہ کے بیان کا دن طے کیا ہے، عورتوں کے لیے بھی کوئی وقت طے کریں جس میں آپ ہمارے لیے نصیحت فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں میں بیان کا دن متعین فرما رہے ہیں۔
تو یہ سب کیا دلائل ہیں کہ ہم یہ بول دیں کہ بیان کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ خاموش لوگوں نے دنیا میں کیا کارنامے کر دکھائیں، ہمیں ان کی تھوڑا فہرست بتائیں۔ گونگے لوگوں نے کیا انقلاب پیدا کیا ہے، تھوڑا ہم ان کے کارنامے دکھائیں۔ میں زندہ اسی لیے ہوں کہ بولتا ہوں، ورنہ زمانہ کسی گونگے کی تاریخ نہیں لکھتا ہے۔ میں زندہ اسی لیے ہوں کہ بولتا ہوں، ورنہ زمانہ کسی گونگے کی تاریخ نہیں لکھتا ہے۔ تو بولنے والوں کی ہی تاریخ لکھی جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں مختلف موقعوں پر ہر شعبے میں خطبہ کی اور مقررین کی ضرورت کیسے پیش آئی ہے۔ آپ شعبہ جات گنتے جائیں کہ ہر شعبے میں کیسے مقررین کی وجہ سے اس شعبے کو ترقی ملی یا اس شعبے کو عزت ملی ہے یا وہ شعبہ اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم رہا ہے۔ پہلا شعبہ سیاست۔ سیاست کے میدان میں اگر بولنے والا لیڈر نہ ہو، آپ بتائیے وہ پارٹی اپنے دعوے کیسا پیش کرے گی، سامنے والی پارٹی کی تذلیل کیسا کرے گی، سامنے والے پارٹی کے حرکتوں کو، اس کی کارستانیوں کو، اس کا ملک کو ڈبا دینے کو، یہ ساری باتوں کو کیسے گنائے گی؟ باریک آواز ہے، رک رک کے بول رہا ہے، سوچ سوچ کے بول رہا ہے، تسلسل نہیں ہے، تو ایسے لیڈر کا کون سنے گا؟ اور اگر بولنے کا ملکہ حاصل ہے، چاہے 101% جھوٹ بول رہا ہو، چاہے وہ پوری دنیا کے سامنے جرأت کے ساتھ جھوٹ اتنا بولتا ہے کہ لوگ سچ بولتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، اور اسے جھوٹ پر اتنا کانفیڈنس ہے کہ جتنا لوگوں کو سچ پر کانفیڈنس نہیں ہے، پھر بھی اس کی بات سنی جاتی ہے، واہ واہ کی جاتی ہے، تالیاں بجائی جاتی ہیں، کیونکہ اس شعبے کا لیڈر سیاست کے میدان میں قوت گویائی کے بغیر آدمی اپنے دعووں کو ثابت نہیں کر سکتا، مجمع کو متاثر نہیں کر سکتا، ووٹ بینک حاصل نہیں کر سکتا جب سیاست کا لیڈر قوت گویائی پر ملکہ نہ رکھتا ہو۔ کسی بھی پارٹی کے لیڈر کو دیکھ لیں، وہ قوت گویائی پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے لیڈر کو دیکھ لیں، اس کی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ کسی بھی مسلم سیاسی لیڈر کی تعریف کیوں ہوتی ہے؟ پارلیمنٹ میں ایسے بولتا ہے اور نیوز اینکروں کے سامنے ایسے بولتا ہے، کسی بھی نیوز چینل کا کوئی انٹرویو ہو جائے تو بالکل منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ یہ سب اس کا ملکہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ جمع ہوا ہے۔ دوسرا میدان ہے، بلکہ آپ اسے اور سمجھ سکتے ہیں کہ جب آندھرا اور تلنگانہ ایک ساتھ ملا ہوا تھا، اس موقع پر تلنگانہ کو آندھرا سے الگ کرنے کے لیے کیسی جذباتی تقریریں کی جاتی تھیں کہ اب تک آزادی کے بعد سے اب تک ہمیشہ پورے آندھرا، غیر منقسمہ آندھرا کا ہمیشہ سے پی ایم جو لیڈر رہا ہے ایم پی سیٹ کے لیے، وہ سب کے سب آندھرا کے رہے ہیں۔ آزادی کے بعد سے لے کر اب تک تلنگانہ کا کوئی لیڈر نہیں رہ سکا۔ کیا ہم میں سیاسی لیڈر کی قابلیت نہیں ہے؟ اور پھر جتنے آمدنی کے ذریعے ہیں وہ سب کے سب تلنگانہ میں ہیں، لیکن اس کا فائدہ پورا آندھرا والوں کو جا رہا ہے۔ تیسری بات کہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سیاسی پوسٹ پر ہو یا سرکاری نوکریوں پر ہو، سب کے سب آندھرا کے لوگ ہیں۔ تلنگانہ کے لوگوں کو سیاسی نوکریاں نہیں مل رہی ہیں۔ یہ سارے ایشوز تھے جس کی بنیاد پر تلنگانہ کو آندھرا سے الگ کیا گیا۔ تو جذباتی تقریریں تو تھی جس کی وجہ سے سیاسی لیڈر اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوا۔ 10 سال کی حکومت ہوئی، اس کے بعد بیچارہ ایسا گرا، سیاسی کرسی سے بھی گرا اور حمام میں بھی گرا۔ تو سیاست کے میدان میں آدمی کو قوت گویائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور ماضی میں بھی دیکھ لیں جتنے خلافت عباسیہ ہوں، خلافت بنو امیہ ہو، ان سب میں۔ دوسرا شعبہ ہے جتنے فرقے ضالہ اور فرقے باطلہ ہیں، ان میں جتنے لوگ اپنے اپنے باطل نظریات کو آگے بڑھایا ہے، وہ قوت گویائی پر ملکہ حاصل رکھتے تھے یا وہ گونگے تھے؟ قادیانیت ہے، بولنے کا ملکہ تھا نہیں تھا اس کو، یا بریلویت ہے، ان کے امام مرحوم کو بولنے کا ملکہ تھا یا نہیں تھا؟ موجودہ زمانے میں دیکھ لیں، شکیل بن حنیف ہو، فیاض ہو، ان سب کی باتیں ہی تو ہیں جو پھیل رہی ہیں۔ اور پڑوس ملک میں گوہر شاہی کا فتنہ دیکھ لو، مرزا انجینئر کا دیکھ لو، یہ سب لوگ قوت گویائی رکھتے ہیں، تبھی تو لوگ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو باطل بھی اپنے قوت گویائی کے ذریعے سے ہی اپنے ایک مستقل گروہ کو تیار کر رہا ہے، اور لوگ ان سے متاثر ہو کر شیعہ کا فرقہ بنا۔ شیعہ کے تقریریں سنو کیسے جوشیلی اور جذبات کی رہتی ہیں۔ بریلویت میں سے بعض لوگوں کی دیکھو ایسی رہتی ہیں کہ مستقل ان کی ویڈیوز بن گئے جس میں کرسی ٹوٹ گئی،
اور جو آپ سامنے ڈیسک رکھا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا، مائک ٹوٹ گیا، اتنا اچھل اچھل کے تقریر کرتے ہیں۔ تو قوت گویائی کے ملکہ ان کے اندر اتنا آ گیا کہ زبان کے علاوہ پورا جسم بولنا شروع کر دیا۔